السلام علیکم۔ یہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو بھائیوں نے اپنے اپنے ریمارکس دیے ہیں اور ان کے شرک کو بیان کیا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ آج پاکستان میں یہ دو جماعتیں منظم طریقے سے شرک پھیلا رہی ہیں، ایک جماعت اسلامی اور ایک یہ تبلیغی جماعت۔ دیکھیے، تبلیغی جماعت کے ایک دو واقعات ان کے ساتھ جو پیش آئے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ وہاں کراچی یونیورسٹی میں گیا تو وہاں جو مسجد ہوتی ہے وہاں میں نے اپنی نماز پڑھی، اور ساتھ ہی بیٹھے ہوئے یہ لوگ تبلیغی جماعت والے بڑے بڑے پڑھے لکھے افسر اس میں بیٹھے ہوئے، قسم کے پروفیسر ٹائپ لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے۔ تو ان کا جو امیر تھا وہ دعا مانگ رہا تھا اس طریقے سے کہ یا اللہ، یعنی ہمیں بھی اسی طرح جو ہے دنیا میں عزت دے جس طرح صحابہ اکرام کو آپ نے دی تھی۔ اور پھر کہنے لگا کہ دیکھیں، آج وقت کی ضرورت ہے کہ محنت کی جائے اور باہر نکلا جائے، کیونکہ ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو صحابہ اکرام پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور ہم آج ہر جگہ پریشان ہیں۔ تو میں اپنی جب صلات ختم کر چکا تو یہ ان کی باتیں میرے کان میں پڑی، میں قریب ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟ کہنے لگے ہاں ہاں بولیے بولیے۔ تو میں نے کہا دیکھیے، کلمہ وہ بھی یہی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح عزت دار کیا، ہم لوگ اس طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، جانتے وجہ کیا ہے؟ کہتے جی۔ میں نے کہا ان کے ہاتھ میں وہ قرآن تھا، وہ کتاب تھی۔ میں نے قرآن مجید کی طرف اشارہ کیا جو اوپر رک میں پڑے ہوئے تھے، اور ذلیل و خوار ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے۔ وہ تبلیغی انصاف کی طرف میں نے اشارہ کیا جو وہ پڑھ رہے تھے۔ تو ایک دم جو ہے نا وہ پریشان بھی ہو گئے اور غصے پہ بھی آ گئے کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ، اس میں بھی تو قرآن اور حدیث ہی لکھا ہوا ہے نا۔ میں نے کہا قرآن اور حدیث لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ایک ساتھ ساتھ شرک بھی لکھا ہوا ہے۔ جب ساتھ ساتھ شرک کے انجیکشن دے دیے جائیں تو پھر خیر باقی نہیں رہتی ہے، یہ اصل وجہ ہے۔ پھر ایک مرتبہ میں اور اپنے کمال خان صاحب گئے وہاں پشاور، ان کے جاننے والے تھے، ایک ڈاکٹر ہی تھے، وہ بھی دانتوں کے ڈاکٹر تھے، بڑے اچھے ایسے با اخلاق اور بڑے ایکٹیو قسم کے آدمی اور کٹر قسم کے تبلیغی جماعت والے تھے۔ تو ان کے کلینک میں گئے، ان سے بات چیت بھی کی، تو وہ اپنے پھر بعد میں گھر میں لے گئے کھانے کے لیے۔ تو وہاں ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی جو بہت ہی ضعیف تھے، یعنی یقیناً وہ 90 کے قریب عمر کے ہوں گے، بڑی مشکل سے بات بھی کرتے تھے لیکن کافی بولتے بہت تھے۔ تو انہوں نے بھی بس تبلیغی جماعت کے گن گانا شروع کر دی، اور بس کہ تبلیغ تبلیغ تبلیغ۔ بہت ان کو سمجھایا کہ دیکھو ان کے اندر یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، بہت بتایا۔ تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، آپ ایسے صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی منع کرتا ہوں لوگوں کو، یہ تبلیغی انصاف یہ جو نا فضائل اعمال نہ پڑھا کرو، اس کے اندر بہت شرکیہ باتیں ہیں۔ تو ہم نے کہا پھر آپ چھوڑتے کیوں نہیں ان کو، اس سے نکلتے کیوں نہیں آپ؟ جب شرک بھی سمجھتے ہیں، اتنی بڑی بڑی بات سمجھتے ہیں، تو کہتے نہیں میں اندر رہ کے اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد ہماری بات نہیں سنیں گے۔ تو یہ حال ہے ان کا۔ بتاؤ اندر رہ کے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اندر رہتے ہوئے، کیسے یہ آپ ان کی اصلاح کریں گے؟ چرسیوں کے اندر رہ کے کیا چرسیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ شرابیوں کے اندر رہ کے شرابیوں کی، بدکاروں کی محفل میں رہ کے کیا وہ ہو سکتی ہے؟ اور یہ تو شرک کا معاملہ ہے، ان کے اندر رہیں گے تو ظاہر بات ہے ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گی اور پھر اللہ کے غضب کو آپ للکاریں گے۔ یہی بات مجھے ایک گلستان جوہر کے ساتھی ہیں، بڑے میرے قریبی دوست تھے، لیکن ایسے شرک کے ساتھ چمٹے، مجھے بھی کہنے لگے کہ ارشد آپ نے بہت ظلم کیا، یہ جو شور مچانا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ اندر رہ کے اصلاح کرتے۔ تو میں کہ اندر رہ کے اصلاح کیسے کرتے؟ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی پڑتی۔ تو شرک کرنے والے جو امیر ہوں ان کے پیچھے نمازیں جائز ہیں؟ یہ تو پیچھے چلنے کے لائق نہیں ہے، مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ تو میرے ایمان کا یہ تقاضا تھا کہ میں بالکل ان کو سمجھاؤں اور پھر ان کے بعد اس کو للکاروں۔ تو یہ حال ہے ان کا، اللہ کے بندو، بہت ہی زیادہ شرک پھیلایا تبلیغی جماعت نے، یقین کیجیے پوری دنیا میں انہوں نے شرک پھیلا دیا ہے، اور
اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود اتنی منظم جماعت ہے، لیکن کوئی یہ کھل کے ایمان عقیدے کی بات نہیں کرتے ہیں، بس ادھر ہی دبے دبائے رہتے ہیں، اور شرک کا نام لیتے ہوئے ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فریب کاری ہے بھائی، بہت بڑی فریب کاری ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی والے ہیں، ان کو اگر کھول کھول کے بیان کیا جائے، دیکھو یہ مودودی صاحب ہیں، یہ ان کے عقیدے کے اندر یہ خرابی تھی، رسائل و مسائل کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ دیکھو ان کو زور زور سے پکارنے سے عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ نبی علیہ السلام جنت میں زندہ ہیں یا اس قبر میں زندہ ہیں، کوئی فیصلہ نہ کرو، ہو سکتا ہے زندہ ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے بالکل حق اور باطل کو آپس میں ملانے کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ دین کا معاملہ ان کا، اللہ کے بندوں ان کے ساتھ اب کیا کیا جائے، بس دعوت دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس جال کو توڑے گا مالک۔ اور تیسرا گروہ جو بڑا ہے منظم گروہ، یہ جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، حالانکہ ان سے بڑا کوئی مقلد نہیں ہے اہل حدیث۔ ان میں اگرچہ کم شرک ہے، لیکن شرک تو شرک ہے۔ یہ کہ قبر کے اوپر پڑھو جا کے صلاۃ و سلام کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ دور سے کوئی پڑھے صلاۃ و سلام تو فرشتے لے کے آتے ہیں۔ دونوں شرک ان کے اندر موجود ہیں۔ پھر ان کی ایک عظیم اکثریت تعویذ گنڈے کی شرک میں مبتلا ہے، جمہوریت کی شرک میں یہ مبتلا ہے۔ یہ حالت ہے ان سب کا۔ اللہ تعالیٰ نے فریب کاروں سے اپنی پناہ میں رکھے، ان کو ہدایت دے۔ جو زندہ رہ گئے ہیں ان کے لیے موقع ہے، اور جو مر گئے وہ گئے، فارغ ہوئے، ان کے اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے، وہ جہنم میں چلے گئے۔